سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروانے کا مقصد کیا تھا؟ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے نا، اس کے پیچھے ایک مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اگر کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنا پیٹ پالنا ہے، اپنے گھر والوں کا، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ وہ اس لیے کاروبار کرتا ہے، وہ بزنس اس لیے کرتا ہے۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی اللہ نے، آپ نے کبھی سوچا اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ اس کے پیچھے بہت سارے مقاصد تھے، لیکن صرف ایک مقصد میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جتنے بھی رسول آئے ہیں، وہ آ کر صرف ایک ہی دعویٰ کرتے تھے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اپنی قوم کو اپنے رب کی طرف دعوت دیتے کہ اس رب کی طرف آؤ، اس رب کی طرف رجوع کرو۔ تو قوم ان سے سوال کرتی کہ تم جس کی طرف ہمیں بلا رہے ہو، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ تو وہ اتنی بات کرتے تو انبیاء خاموش ہو جاتے، کیونکہ کسی نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک مقصد یہ تھا کہ رب کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ میرے محبوب سے اگر کوئی پوچھے کہ جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، جس رب کا کلمہ پڑھنے کے لیے ہمیں آپ کہہ رہے ہیں، کیا آپ نے انہیں دیکھا ہے؟ تو میرا محبوب اس پر خاموش نہ ہو، میرا محبوب کہے کہ ہاں، میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ میرے رب کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ میرا محبوب کسی کے سامنے خاموش ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کروائی، اپنا دیدار کروایا۔